بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ جب بھی رزق کی، مال دولت کی ضرورت ہو تو کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آئے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک کے 3 ناموں کی یہ ایک تسبیح آپ کر لیں۔ یہ تسبیح 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ اور عمل کیسے کرنا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے، کیونکہ اللہ کریم اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں لازمی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں میں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان سب میں ہمارے اختیار میں صرف گناہوں کو چھوڑنا ہی ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں ان پر ہی راضی رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ اور علماء اکرام کی باتوں کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ حرام کاری ہے اور حرام خوری ہے۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں، جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ گناہ، جلد بازی اور مایوسی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہوں کی بعد کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی،
پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی دعا ہے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ ہے کہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پہ عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری دعا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اس طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی سے اسے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے، اس میں اخلاص، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عاجزی اور انکساری، خوشحالی اور بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا شامل ہونا ہے، اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب جو ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا۔ اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اب آپ نے وظیفے کے بعد میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو آج کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر، آپ اسے جس وقت بھی کریں گے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل شروع کرنا ہے تب باوضو حالت میں ہی یہ عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ ہی اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول اور آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک درود پاک کے صدقے ہی آپ کی دعا، آپ کے وظیفے کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 کا آخری مختصر سا حصہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ لیں جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اسی مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں۔ اپنی جائز حاجات، نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کے حکم سے، چاہے تو وہ رزق ہے، شادی کا مسئلہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دنیاوی اور اخروی حاجات میں
اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے، آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ تو بار بار انسان اس آیت کا، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنے خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، خود بھی اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔